فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 252 1 نومبر 2021۔ سوال: اگر گھر والوں میں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ داڑھی کٹوا دو یا فرنچ کٹ بنوا لو، یہ کہتے ہیں کہ داڑھی اچھی نہیں لگتی، تو پوچھنا یہ ہے کہ یہ الفاظ توہین میں آئیں گے؟ ان الفاظ کی وجہ سے ان پر توہین کی جو حد ہے وہ جاری ہوگی؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ داڑھی مونڈنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو معاف کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے: خالف المشرکین وفر اللحى واحف الشوارب۔ مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مونچھیں کاٹو اور داڑیاں دراز کرو اور مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اس سے مزید یہ معلوم ہوا کہ داڑھی منڈوانا مشرکین، اہل کتاب اور مجوسیوں کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اور حدیث میں ہے: من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ اسی طرح داڑھی منڈوانے سے خواتین کی مشابہت بھی لازم آتی ہے، اس سے بھی شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ کسی حجام اور نائی کے لیے بھی داڑھی مونڈنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں گناہ کے کاموں میں تعاون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے گناہ کے کاموں میں تعاون کرنا حرام قرار دیا ہے، اور فرمایا: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہمی تعاون مت کرو۔ لہذا مردوں کے سر کے بال کاٹنے کے لیے حجامت کا پیشہ اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن داڑھی مونڈنا جائز نہیں، اور اس کی اجرت اور کمائی بھی درست نہیں۔ صورت مسئولہ میں اگر گھر والے کہتے ہیں داڑھی کٹوا دو اور یہ تمہیں صحیح نہیں لگتی، تو یہ ایک اسلامی فریضے اور دینی شعار اور امتیاز کی توہین و تحقیر ہے، جس کی حسب صورت سزا و تعدیب تو ارباب اقتدار کا کام ہے، لیکن اس سوچ و فکر اور بات سے فوری رجوع کر کے توبہ کرنی چاہیے، ورنہ اس قسم کے کبیرہ گناہ انسان کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سعید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف سندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔